الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر حضرت علامہ ارشد مصباحی صاحب قبلہ، قابل قدر حضرت مولانا حافظ داؤد صاحب قبلہ، محب محترم حضرت مولانا محسن صاحب قبلہ، سید صاحب قبلہ، قاری صاحب قبلہ و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ساری مفید باتیں بلبل باغ مدینہ سے آپ نے سماعت فرمائیں، اور کچھ باتیں عزیزم محمد عارف پٹیل صاحب سے آپ نے سماعت فرمائیں۔ اب میں بھی کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں کچھ مفید باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں کچھ گھروں کے سنورنے اور بچنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کا مسئلہ صرف یہی نہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ڈرگس استعمال کرتے ہیں یا گندے کاموں میں اور غلط کاموں میں گرفتار ہیں، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی ہر زندگی کا پہلو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، اور اسلام کمپلیٹ دین ہے، اور ہر معاملے کے اندر اسلام اپنی طرف سے رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو پروگرام یہاں پر آرگنائز کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور اس قسم کے پروگرامز اب ہندوستان کے اندر تو بہت ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور بہت ساری فیملیز جن کی زندگی بکھرنے سے بچ گئی،
اور جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف بھرپور توجہ فرمائی، تو اس اعتبار سے ہم نے یہاں پر بھی یہ پروگرام پہلی مرتبہ آج یہ آرگنائز کیا ہے، جس میں آپ حضرات شریک ہیں۔ ایک تحریک ہم کو ملی ایک جگہ سے، اور وہ ہے امریکہ۔ اتفاق سے کم و بیش 6 سال پہلے کی بات ہے یا 7 سال پہلے کی بات ہے، نیو یارک میں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ میرے ایک چاہنے والے کی بیٹی کی شادی ہے۔ لڑکی والوں نے مجھے دعوت دی تھی، اور میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ لڑکا کون ہے اور کس کا ہے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ساتھ میرے اسکول کے زمانے میں جو والی بال کھیلا کرتا تھا، اتفاق سے اس کا بیٹا، اس کے ساتھ یہ شادی ہو رہی ہے۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ نکاح میں پڑھانے والا ہوں، تو اس کی خوشی کی بھی انتہا نہ رہی، اور ہم لوگ کم و بیش 40 سال کے بعد یا 35 سال کے بعد ایک دوسرے سے ہم نے ملاقات کی۔ نکاح پڑھانے کے لیے ہم پہنچے تو مجھ سے ایک دعا کی ریکویسٹ کی گئی، جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ حضرت دعا کیجیے گا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، پھر ایک تجسس پیدا ہوا کہ ذرا جاننے کی کوشش کروں، تو پتہ چلا کہ امریکہ میں طلاق کا ریشو 46% ہے۔ پھر تھوڑا سا ڈیپ جانے کی میں نے کوشش کی، تو معمولی سے معمولی ریزن کی بنیاد پر گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی سہولت و آزادی کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ اب اس پر ورک ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے اس پر اپنے اعتبار سے جاننے کی کوشش کی، تو یہ مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں، تقریباً علاقوں کے اندر اس قسم کے معاملات نظر آنے لگے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی محنت ہونی چاہیے اور کام ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصل سنور گئے تو نسل تو خود بخود سنور جائے گی۔ اب آئیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دوں اور اس کا شان نزول بھی، تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ آج جس قسم کے سوالات خواتین کرتی ہیں، عورتیں کرتی ہیں، یہ آج ہی ہو رہے ہیں سوالات یا اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں؟ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، جس میں اللہ عز و جل نے مردوں کی 10 صفات کا ذکر فرمایا اور خواتین کے 10 صفات کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیے آپ۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت جعفر ابن ابی طالب کی اہلیہ تھیں، واپس آئیں کہیں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو سیدھی پہنچی امہات المؤمنین کے پاس اور جا کر کے کہتی ہیں، یا امہات المؤمنین ذرا یہ تو بتائیے کہ قرآن میں مردوں کی بڑی تعریف آئی ہے، مردوں کا بڑا تذکرہ آیا ہے، کیا قرآن میں کہیں عورتوں کے بارے میں بھی کوئی خیر کی بات آپ کو نظر آئی ہے؟ تو امہات المؤمنین نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی آیت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ حضرت اسماء بنت عمیس سیدھی پہنچی حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مقدس میں مردوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، عورتوں کا بھی کچھ خیر سے تذکرہ موجود ہے؟ ابھی انہوں نے یہ بات کہی تھی
کہ میرے کریم نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی 10 صفتوں کا ذکر نازل فرما دیا. اور یہ آیت کریمہ اسی تذبذب اور پریشانی کی وجہ سے اللہ نے عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ شامل فرما کر ان کی 10 خصوصیات اور 10 صفات کا ذکر فرما دیا. اب وہ 10 صفات کون سی ہیں اور ان 10 صفات کی بنیاد پر مردوں کو اور عورتوں کو اللہ عز و جل کیا مقام عطا فرمائے گا، اسے تھوڑا سا سماعت فرما لیں تاکہ پہلے بیلنس کی طرف چلتے ہیں، پھر الگ الگ دونوں کے اعتبار سے کیا بیہیویئر اور کیا لائف اسٹائل ہونی چاہیے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے اور ایمان والیاں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار اور فرما بردارین، والصادقین والصادقات، اور سچے اور سچیاں، مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ چل رہا ہے، والصابرین والصابرات، اور صبر والے اور صبر والیاں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، والصائمین والصائمات، اور روزے والے اور روزے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. یہ 10 صفات کا ذکر قرآن مقدس میں مردوں کے لیے بھی آیا اور عورتوں کے لیے بھی آیا. عورتیں یہاں سے سمجھ لیں کہ تم کو قرآن نے چھوڑا نہیں ہے، تمہارا بھی تذکرہ اللہ عز و جل نے ان صفات کی بنیاد پر اچھے انداز سے بشارت کے ساتھ تمہارا بھی ذکر فرمایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر اس کو سمجھنے کے بعد اب آئیے ہم چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جن چیزوں کو اپنانا آج کے دور کے اندر مرد اور عورت دونوں کو ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بے پناہ ضروری ہے. نکاح کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ خوشی دوسرے دن ہی غائب ہو جاتی ہے، کبھی 1 ہفتے کے بعد غائب ہو جاتی ہے، کبھی 1 سال کے بعد غائب ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 بچے ہو جاتے ہیں تو غائب ہو جاتی ہے. اور سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جس خوشی کی خاطر انسان نے شادی کی تھی وہی خوشی کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور اب پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، کمپرومائز کرانے کے لیے، مصالحت کرانے کے لیے باہر کے لوگوں کا آنا جانا گھر میں شروع ہو جاتا ہے. کیا ریزن ہے؟ میں آج سٹارٹ کروں گا مردوں سے اور پھر اس کے بعد عورتوں سے. مردوں کو کیسے رہنا چاہیے اور عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار یہ مردوں کو پہلے کیوں، حضرت آپ کو نہیں معلوم گھر میں ہم کتنے پیسے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ہی کو آپ ڈانٹتے ہیں اور ہم ہی کو کچھ سمجھا رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے پہلے مرد ہی کو پیدا فرمایا اور پہلا مرد ہی کی طرف سے عورت کے ساتھ سلوک کرنے کا جو معاملہ آیا تو ابتدا مرد ہی کی طرف سے ہوئی. اسی لیے قرآن نے جا بجا جہاں ذکر کیا ہے وہاں مرد کا ذکر پہلے کیا اور عورت کا ذکر بعد میں کیا. جیسے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر
جب آپ جنت میں اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں. رب نے فرمایا مہر ادا کرو. تو پہلا رائٹ مرد کی طرف سے ادا کرنے کا ہوا. اس لیے مرد کا تذکرہ پہلے کر دینا ضروری ہے تاکہ مرد اپنی رسپانسبلٹی کو اچھی طریقے سے سمجھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میاں بیوی کی زندگی در حقیقت ایسی زندگی ہے کہ ان دونوں کی خوشی کے درمیان اللہ عز و جل نے کئی خوشیاں رکھی ہیں. میاں بیوی اگر خوش ہیں تو ان کی آنے والی نسلیں بھی خوش رہیں گی. اگر میاں بیوی خوش ہیں تو ان کی زندگی بھی خوشحال گزرے گی. میاں بیوی اگر خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی خوشی کا اثر ان کی لائف ہی پر نہیں بلکہ سوسائٹی پر بھی پڑتا ہے. میاں بیوی اگر خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کئی گناہوں سے، میرے اس جملے پہ توجہ چاہوں گا، میاں بیوی اگر خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں تو دونوں کئی گناہوں سے خود کو بچاتے نظر آتے ہیں. جہاں دونوں کے اندر نا اتفاقی ہوئی، دونوں سکون کے لیے کہیں اور تلاش میں نکل پڑتے ہیں. بیوی کہیں تلاش میں سکون کے لیے نکل گئی اور شوہر کہیں سکون کی تلاش میں نکل گیا. اس لیے ان دونوں کا پرسکون رہنا اور ایک دوسرے سے خوش رہنا یہ اتنا ضروری ہے کہ معاشرے میں کئی برائیوں کا جنازہ اور کئی برائیاں ان میاں بیوی کے خوش رہنے کی وجہ سے نکلتا نظر آئے گا اور برائیاں ختم ہوتی نظر آئیں گی. آخر یہ پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں، شادی کرنے سے پہلے یا شادی کے وقت شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، تم بولو وہ تمہارے سامنے پیش کروں گا. جو جی میں آتا ہے 2-4 دن بس اس کو اتنے خواب دکھاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر اس کے بعد توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے یا اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک نہیں کر پاتا جس طریقے سے ابتداءً اس نے سلوک اس کے ساتھ کیا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں. دنیا کا انسان آپ کو بہتر انسان کہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بہتر انسان کہیں تو اس کے بہتر ہونے کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل میں بہتر ہوں. یعنی ایک شخص پوری دنیا میں اچھا بن کر کے گھوم رہا ہو لیکن بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہ ہو تو دنیا اسے 1000 اچھا کہے، حضور کے نزدیک وہ اچھا نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا وہ ہے جو اپنی اسپاؤس کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے. آپ سوچیں، ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میرے شوہر کو خواہش پوری کرنی ہوتی ہے تو میرے پاس آتا ہے، اور جب کوئی تھوڑی سی بات بن جاتی ہے تو مجھے بہت مارتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابیہ حاضر ہو کر یہ شکایت کرتی کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور جب اس کی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے تو میرے پاس آتا ہے. سرکار نے اس کو بلایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا چہرہ سیاہ ہو، کیا تو باندی کی طرح اپنی بیوی کو مارتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس سے بوس و کنار ہوتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی ہماری خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد یا مردوں کو کیوں یہ نہیں سمجھایا جاتا اگر کچھ ہمارے بارے میں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، جتنی فکر وصال کے وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی تھی، کسی اور کی اتنی فکر نظر نہیں آتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا، آپ کے لبھائے مبارک پر جنبش تھی، کان لگا کر سنا گیا تو حضور فرما رہے تھے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ ایک عورت
اپنی ماں کو چھوڑ کر آتی ہے، بھائی کو چھوڑ کر آتی ہے، گھر کو چھوڑ کر آتی ہے، رشتہ دار کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کر کے، اس کے رسول پر بھروسہ کر کے اور تم پر بھروسہ کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آ جاتی ہے۔ اب اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم بہتر انسان بن جاؤ گے۔ اب آئیے ہوتا کیا ہے؟ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ آپ کو جو لینا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو اگنور کرنا چھوڑ دیں۔ جہاں آپ نے بیوی کو اگنور کیا کہ آپ کے گھر کے اندر جھگڑے کی ابتدا شروع ہو جائے گی۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کو اٹینشن ملے، وہ چاہتی ہے اس کو رسپیکٹ ملے۔ ہمارے یہاں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہزارہ ٹینشن ہوں، ان ٹینشنوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور بہت سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے سارا ٹینشن گھر میں آ کر کے ہی ہم نکالتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کسی پر ذمہ داری تھی اور نہ کوئی رسپانسبلٹی تھی، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو سرکار کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب گھر پہ تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ پھر پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا کر گھر میں کیسے رہتے تھے؟ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ام المؤمنین فرماتی ہیں کبھی بھی حضور گھر میں انٹر ہونے کے بعد حکم نہیں چلاتے تھے، اپنا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے نظر آتے۔ آج بہت سارے گھروں میں طلاق کا ریزن صرف یہ بنتا ہے میں آیا تو میرا بیگ ہاتھ سے نہیں لی، مجھے پانی کا نہیں پوچھی، اس کے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی۔ کہاں سے سکھایا آپ نے؟ آپ بیوی بنا کر لائے ہو یا خادمہ بنا کر لائے ہو؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو سب سے پہلی چیز جو آج آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے شادی شدہ ذہن میں جو چیز رکھنی وہ یہ ہے اپنی بیوی کو اگنور نہ کریں، آپ اس کو اہمیت دیں۔ اب اگنور کے طریقے کئی ہوتے ہیں، آپ کو وہ بھی سمجھا دوں۔ وہ اچھا کپڑا پہن کر کے آپ کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہے، آپ آئے سیدھے چلے گئے، بس اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا، عجیب آدمی ہے، میں اس کے لیے تیار ہو کے بیٹھی ہوں، توجہ نہیں دے رہا ہے۔ آپ آئے، آپ مسکرائے، اس کی تعریف کی، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہو۔ یہ میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو شریعت و سنت کے اندر ہے۔ اصل پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے بچے، اب جو عرض کر رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا، کہ آج ہمارا یوتھ میریڈ لائف گزارنے کے لیے سیریل آرٹسٹ پکچر کے ہیرو ہیروئن ان کی زندگی کو دیکھتا ہے اور دیکھتی ہیں کہ وہ کیسے گزارتی ہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ حضور نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسی زندگی گزاری پڑھیں، آپ کو ایسا لگے گا ایسی لونگ لائف شاید ہی دنیا میں کوئی گزارا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو اگنور نہ کریں، آپ اس کو اہمیت دیں، پرائرٹی دیں، اس کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے، یعنی مرد ہے، اس کی فیملی کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، سسرال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا فرینڈ سرکل کے جو بھی رشتہ دار کے اندر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے سامنے اپنی بیوی کی ڈسکریڈٹ کرنا، اس کو بے عزت کرنا۔ دیکھو نا یار، یہ بڑی عجیب عورت ہے، کچھ آتے ہی نہیں اس کو، نہ پہننے کا سلیقہ نہ کچھ، یار ایسی چائے بناتی ہے کہ پیو تو آدمی دوسری بار مانگے ہی نہیں۔ یہ گھر کے سکون کو غارت کر دیتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مرد کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ڈسکریڈٹ کرنے سے بچے، اس کو عزت دے، اس کا رسپیکٹ کرے۔ آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں
کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان عزت دیتا ہے تو وہ اپنے لیے پروٹیکشن محسوس کرتی ہے کہ مجھے میرا پروٹیکٹ کرنے والا مل گیا ہے. اور اس کو میں حدیث شریف کی روشنی میں سمجھاؤں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت گدے پر تشریف لے گئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ بات چیت چل رہی تھی. اس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ ان کی آواز جو ہے تھوڑی سی اونچی ہو رہی تھی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق اول بھی ہیں اور عاشق اکبر بھی ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے نبی کے سامنے میری بیٹی آواز بلند کر رہی ہے، حالانکہ وہ ام المومنین سرکار کے عقد میں آ چکی ہیں، تو بڑے ان کو مارنے کے لیے تو سرکار نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا. اور پھر صدیق اکبر کا غصہ ٹھنڈا کیا. جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، آج تمہارے ابا سے کیسا بچا لیا نا میں نے. یہ ہے پروٹیکشن. اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا، تب انہوں نے کہا تھا کان خلقہ القرآن. یہ انہوں نے پریکٹیکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اس طرح سے دیکھا تھا، تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے انہوں نے گواہی دی. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مرد کی رسپانسبلٹی یہ ہے اپنی بیوی کو اگنور کرنے سے بچیں، اپنی بیوی کو بے عزت کرنے سے بچیں. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تھوڑا سا جائزہ لیجئے گا. میں جو بتا رہا ہوں نا، غور کیجئے گا اپنی لائف میں. لیڈیز بھی، بچیاں بھی غور کریں اور آپ بھی غور کیجئے گا. عمومی طور پر میاں بیوی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، جھگڑا کسی اور کے لیے دونوں کے درمیان ہوتا ہے. کبھی تمہارا بھائی، کبھی تمہارا باپ، کبھی تمہاری ماں، کبھی تمہاری بہن، کبھی فلاں کبھی فلاں، دونوں کے درمیان. یہ ابھی قاری صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے 2 دن پہلے ہی ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے لندن میں، تو ایک تذکرہ قاری صاحب نے ایک فیملی کا مجھ سے کیا. حیرت کی بات کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ باپ چاہ رہا ہے طلاق ہو جائے، لڑکی چاہ رہی ہے کہ رشتہ ختم ہو جائے. یہ ساری پوزیشن، اندر سے پوزیشن کیا تھی معلوم ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں باہر ملا کرتے تھے. ایون یہاں تک کہ شوہر اجمیر شریف گیا نا، بیوی نے فون تو کہاں ہے ابھی؟ میں اجمیر شریف میں. فلائٹ پکڑ کے وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور یہاں پلان چل رہا ہے ڈیورس کرانے. اب آپ سوچئے، عمومی طور پر جھگڑے جو ہوتے ہیں کسی اور کے لیے ہوتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا، کوئی بھی رشتہ دار ہو، کوئی بھی خاندان کا فرد ہو، ان کے لیے اپنے گھر کو بکھرنے نہ دیں، اپنے گھر کو اس کو بچانے کی کوشش کریں. اور اس میں خاص طور پر عورتوں سے بھی کچھ باتیں عرض کروں گا. اب بات آئی ہے تو درمیان میں عرض کر دوں، عورت کی آج کے دور کی جو مینٹلٹی ہے وہ یہ ہے کہ سسرال کا اگر کوئی آ جائے تو عورت ٹینشن دینا شروع کرتی ہے، اور اپنے گھر والوں کو گھر میں بلانے میں اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. اس وجہ سے بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی عورتیں بھی ذہن میں رکھیں. تو آپ سے عرض کروں گا، کسی اور کے لیے گھر کے اندر جھگڑا نہ کریں، اور یہ بات یاد رکھیں، ان جھگڑوں کا اثر بچوں کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ بہت سارے بچے اس سے اپسیٹ ہو کر نہ جانے کتنے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے فیوچر کو برباد کر دیتے ہیں. تو تیسری وجہ جو ہے، کسی اور کے لیے اپنے گھر کے اندر جھگڑا پیدا نہ کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چوتھی وجہ بیوی کو جو ہے وہ مرد کی طرف سے الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تھوڑی سی کوئی بات، ہاں تمہارا کچھ ہے گڑبڑ، یہ الزام تراشی سے بھی بچیں. الزام کی بنیاد پر عورت کی نظر سے شوہر گر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گھر کے اندر سکون غارت ہو جاتا ہے اور اطمینان اور چین رخصت ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت میں اضافہ کیسے ہو؟
میاں بیوی کے درمیان، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے پیٹ نیم رکھے تھے، جو نام تھا اس نام سے بلانے کی بجائے اس نام سے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کر کے بلاتے تھے. اور یہاں تو میں کیا بتاؤں، ایسی ایسی گالیاں بکتے ہیں اور ایسے ایسے نام، اللہ یعصم باللہ، میں ان الفاظ کو زبان پر لا نہیں سکتا. اس طریقے کی ساری چیزیں ہیں. آپ سیرت سے پڑھیں نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ بیہیویئر کرتے تھے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ گھر میں بیوی اگر کوئی ڈش بنائے نا تو آپ اس کی تعریف کیا کریں، بہت اچھا بنا ہے، شیف بھی ایسا نہیں بنا سکتا. یہ جب آپ کریں گے تو اس کو لگے گا کہ اس کے دل کے اندر میری محبت ہے، میری قدر کر رہے ہیں. اور یہ آپ سمجھیں گے کہ یار مولانا بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، میں آپ کو گھر بچانے کے نسخے بتا رہا ہوں اور آپ کی زندگی کو پرسکون گزارنے کے وہ نسخے بتا رہا ہوں جو نفسیاتی طور پر بھی ہیں اور شریعت سے ہٹ کر کے نہیں، شریعت کے دائرے کے اندر ہیں. اگر آپ نے یہ کیا، آپ ٹینشن لیس ہوں گے، اپنی زندگی کو پرسکون آپ گزارتے ہوں گے. اسی کے ساتھ کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، عورت ہے، انسان ہے، تو فرمایا کہ درگزر کرو. میری ایک کتاب ہے معاشرہ کیسے مستحکم کیا جائے. اس کتاب کے اندر سوسائٹی جو بکھر رہی ہے اس کو یونائٹ کرنے کے سلسلے میں کون سے فارمولے پر عمل کرنا چاہیے، وہ فارمولا میں نے اس کے اندر قرآن کی روشنی میں بتایا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے معاف کرو، لیٹ کو، کوئی بات نہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ کھانے میں اگر کوئی کمی ہوتی، نقص ہوتا، حضور کبھی بتاتے ہی نہیں تھے، برا کبھی کہتے ہی نہیں تھے. یہ حضور کی شان تھی کہ یہ کھانا کیسا بنا دیا، یہ عجیب کھانا بنا. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ اگر کچھ ایسا لگتا تھا تو ہاتھ روک لیتے تھے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برائی نہیں کیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں تو آج چائے میں شکر زیادہ ہو گئی، تو آج یہ ہو گیا، تو آج وہ ہو گیا، پتہ نہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ ہوٹل میں کھا لو، بس یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عفو درگزر سے کام لیا کریں. اسی کے ساتھ بیوی سے دل لگی کی باتیں کیا کریں، ہنسی مذاق کیا کریں. اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے. آپ دیکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جس پیالے سے پیا کرتی تھی، جہاں میں لب لگاتی، جب پیالہ رکھتی تو حضور اپنے ہونٹ کو وہیں لگایا کرتے تھے. یہاں تک کہ کوئی ہڈی والا گوشت فرماتی ہے کہ میں کھاتی تو ہڈی میں جہاں میں لب لگاتی، جب ہڈی رکھ دیتی تو حضور وہاں اپنا لب لگایا کرتے تھے. ارے یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کے ساتھ دوڑ لگائے ہیں، دوڑ لگائے. یہ بھی ہے. ایک مرتبہ حضور آگے ہو گئے، ایک مرتبہ ام المؤمنین آگے ہوں گے، تو برابر برابر کی بات حضور نے کی. یہ سب لائف ہے فیملی، یہ میاں بیوی کی زندگی کا معاملہ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی بیوی کو اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کو نظر انداز نہ کریں، سیریس لیں. اپنے سارے کام چھوڑیں، اس کی پریشانی کے علاج کے لیے کوشش کریں، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں. کسی بھی صورت میں اس کو راحت پہنچے اس کا خیال کریں، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. میں دلیل کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وائف، ان کی اہلیہ امید سے تھی، اور ٹھنڈی کا موسم تھا، بہت سرد موسم تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی زوجہ نے عرض کیا کہ کہیں سے کچھ آگ کا انتظام ہو تو آپ کر لیں، اس لیے کہ بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، دیکھا تو کوہ طور پر کوئی چیز چمک رہی ہے، سمجھا وہاں آگ ہے. گئے تو اللہ نے نبوت عطا فرما دی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ آپ اگر اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، اس کی تکلیف کے ازالے کے لیے اگر آپ جد و جہد کرتے ہیں تو یہ بیوی کا غلام ہونا نہیں ہے، یہ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور یہاں آج کل کی مائیں کہتی ہیں تو بیوی کا غلام ہوگا، غلام کی کہاں بات ہے اس کے اندر؟ اس کا حق ہے جسے آپ اس کو پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سرپرائز گفٹ بھی اس کے لیے لایا کریں، اسے خبر بھی نہیں، اور اچانک آنکھ بند کرو اور پھر نکال کے سامنے رکھ دو، اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو شریعت نے جائز بھی قرار دیا ہے، اور بکھرنے سے زندگی کو بچانے کے لیے پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایک بہترین لائف کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اور خاص چیز، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں، کوئی لڑکی ہو تو بتاؤ، کوئی لڑکی ہو تو بتاؤ، کسی کو مل جاتی ہے، کسی کو جلدی سے نہیں ملتی، اور پھر کہیں مل جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اور بیوی کے آنے کی وجہ سے، اس کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال بھی عطا کرتا ہے اور عزت بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن جب شادی کیے تھے تب اس کی پوزیشن دوسری تھی، اب جب مال آ گیا تو اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے میں شرما دے، عجیب بیوی ہے، کیا لوگوں کے سامنے، کیا دوستوں کی بیویوں کے سامنے لے کر کے جاؤں؟ تو اب نگاہ پھر جاتی ہے کسی اچھی کی طرف اور اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ ان کے وصال کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شادیاں کی، اور اس میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے کم عمر اور کنواری تھی۔ لیکن جب بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوتا، سرکار بڑے اچھے انداز میں کرتے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے یہاں تحفے بھجوایا کرتے تھے، صرف اپنی بیوی کی محبت کے اندر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاج عطا کر رہے ہیں کہ جب دین کے سلسلے میں مجھے سرمایہ کی ضرورت پڑی اور اسلام کو میں نے جب پیش کیا تو سب سے پہلے قبول کرنے والی ذات ام المومن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تھی۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے اور اگنورینس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک اور چیز، شادی ہو گئی، مال آ گیا، بچے ہو گئے، اب اس کے بعد پرسنالٹی کچھ اچھی ہو گئی، پیسہ آ گیا تو آدمی پھر لک پر بھی توجہ دیتا ہے، ڈریسنگ پر بھی توجہ دیتا ہے، اور پھر ساری چیزوں پر توجہ دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی کی بجائے کہیں اور اپنی نظر اور کہیں ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو آپ ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں، اس کے سلسلے میں بڑا پیارا جملہ ایک ہے کہ آپ دیکھنے کا نظریہ بدلیں، انشاءاللہ آپ کے حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ آپ سوچ بدلیں، کسی اور کو دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کو کمتر سمجھنے کی بجائے آپ اپنی سوچ یوں بدلیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بیوی کی وجہ سے اللہ نے مجھے نیک اولاد عطا فرمائے، اس بیوی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھے روزی عطا فرمائی، اس بیوی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھے مال عطا فرمایا۔ جب یہ سوچ آپ کی بنے گی تو انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی بچے زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو بیوی چڑچڑی ہو جاتی ہے، اور وہ چڑچڑی ہو جانے کی وجہ سے، تھوڑا سا ٹینشن ہو جانے کی وجہ سے جب وہ کوئی بات کرتی ہے تو پھر لگتا ہے یار یہ بڑبڑ کرتی رہتی ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے، تو اس موقع پہ سنبھالنا یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اگر تم کو کوئی ایک چیز اس کی اچھی نہیں لگتی تو اور بھی تو بہت ساری اچھی چیزیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، اور بھی تو بہت ساری اچھی چیزیں، تو آپ اس خالی
اس کے ٹینشن والے جملے کو نہ دیکھیں، اس کی دوسری بھلائیوں کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ العظیم آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ مختصراً ٹپس تھی مردوں کے لیے، جس کی طرف توجہ دینا آج کے دور کے مردوں کو بے پناہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کا خیال رکھا تو انشاءاللہ العظیم آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ لیکن یہاں ایک اور چیز عرض کر دوں، اپنی شادی کی بنیاد گناہ پہ نہ رکھیں، اپنی شادی گزارنے کا طریقہ گناہ پر نہ رکھیں، اور بیٹھ کر کے میاں بیوی پکچر دیکھیں گے، سیریل دیکھیں گے، جھگڑے ہوں گے، بیٹھ کر کے مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے، محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نسلوں کے اندر اتحاد و اتفاق اور محبت رہے اور نسلیں پھلے پھولیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن کر اپنی زندگی گزاریں، تو گناہوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی بجائے پارسائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، اپنی بیوی کو آپ کسی اور کی بیوی سے کمپیئر کر کے یہ نہ کہیں کہ یار اس کی بیوی کتنی اچھی، تو دیکھ کیسی لگتی ہے، گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ کو شک نظر۔ یہاں عارف بھائی نے شاید کچھ بیچلر لوگوں کو بھی دعوت دی، ایک بیچلر تو سامنے ہی بیٹھے ڈاکٹر حسان، اور بھی بہت سارے بیچلر بھی ہوں گے یہاں پر۔ تو شادی سے پہلے آدمی جو ہے نا لک دیکھتا ہے، کلر، فگر۔ میرا یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا، سفید رنگ آنکھ کو اچھا لگتا ہے، اچھا رنگ آنکھ کو اچھا لگتا ہے، اور اچھا کردار دل کو اچھا لگتا ہے۔ اور شادی آدمی آنکھ کو اچھی لگنے کے لیے نہیں، دل کو سکون دینے کے لیے کرتا ہے۔ کبھی کبھی کالے رنگ کی عورت بھی اتنی بااخلاق ہوتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی جنت بنا دیتی ہے، اور کبھی کبھی گورے رنگ کی عورت اتنی خراب ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ تو شادی کرنے سے پہلے کردار، دینداری، اس کو پرائرٹی دیں تاکہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے۔ یہ نہیں کہ اپنے حسن پر تکبر کر کے رات دن آپ کو تانا دیتی رہے کہ تم میرے نصیب میں کہاں سے بھٹکا گیا، بڑے بڑے میرے اوپر فدا ہونے والے تھے، اور آپ کی پوری زندگی غارت ہو جائے۔ تو اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں، اور اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں۔ اب آئیے میں خواتین کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ عورت کے لیے سب سے اہم چیز جو مرد کی نظر کے اندر بھانے والی ہے اور مرد کے دل میں محبت پیدا کرنے والی ہے، وہ ہے حیا۔ عورت جتنی باحیا ہوگی شوہر کے دل میں اتنی ہی اس کی محبت پیدا ہوگی، اور جتنی عورت بے حیا ہوگی شوہر کے دل میں اتنی ہی نفرت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھ لیں میکزیمم جھگڑے جو ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کے دوستوں کے سامنے بے حیا بن کر جیسے تیسے ہو کر کے آ جاتی ہے۔ اب شوہر اس کو گھور رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو شرم نہیں آتی، پہلے تو دوستوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہی نہیں، اور پھر وہ آتی ہیں اس طریقے سے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جو باحیا ہے، کوئی رشتہ دار بھی آئے تو دوپٹہ سر پر ہے، اچھی طریقے سے اپنے آپ کو کور کر کے آتی ہے اور بہت نرمی سے گفتگو کرتی ہے، اور پھر وہ جانے والے کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے کتنی اچھی بیوی عطا فرمایا، تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ سب کے سامنے شوہر کو ڈانٹنا شروع کر دے۔ تو عورت کے لیے باحیا ہونا یہ شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ گفتگو میں نرمی ہو۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات چیت جب کرے تو نرم لب و لہجے میں بات کرے، ایسا نہ ہو کہ ایک دم شوہر آئے تو ٹینشن اور کہے کہ یار میں گھر کیا جاؤں، اس سے تو باہر مجھے کچھ پیار مل جاتا ہے، گھر میں جاتا ہوں تو صرف ٹینشن، اور نہیں، نرمی سے بات کرو، شوہر سے اچھی طریقے سے بات کرو، محبت سے بات کرو، اس لیے کہ یاد رکھیں اچھے الفاظ اور نرم لب و لہجے سے انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مقدس میں شاہان وقت اور مغرور لوگوں کے سامنے بھی جب بھیجا گیا انبیاء کرام تو کہا گیا اذهبا الى فرعون انه طغى، اور آگے فرمایا گیا فقولا له قولا لینا، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ نرمی بہت ضروری ہے، جہاں نرمی ہوگی وہاں انشاءاللہ العظیم محبت ہوگی، جہاں نرمی ہوگی وہاں پر انشاءاللہ العظیم
پیار ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین کی رسپانسبلٹی اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ پڑی نہ رہیں، بیمار کی طرح کام کاج میں مصروف رہیں۔ اور ایک بات بہت اہم میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر، سوشل میڈیا کے دور کے اندر، کہ اس بات کو میری بچیاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں کہ شوہر کے آنے کا وقت ہو، موبائل سوئچ آف کر کے رکھ دیجیے، آپ شوہر کو ٹائم دیجیے، اس کے ساتھ بات کیجیے، اس سے پوچھیے آج کا دن کیسا گزرا، سب ٹھیک ٹھاک تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے، چائے پیش، یہ کیجیے۔ یہ نہیں کہ آیا ہاں بیٹھو لگیے موبائل کے اوپر، اس سے چیٹنگ، اس سے چیٹنگ، اس سے بات، اس سے بات۔ تو آپ بھی اگر اگنور کریں گے تو آپ کی زندگی میں موبائل سکون نہیں لائے گا، آپ کا شوہر آپ کو سکون دے سکتا ہے۔ اور جب آپ اس طریقے سے اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے جگہ پیدا ہوگی اور وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرے گا۔ تو عورت کو چاہیے، اور اچھا اسی طریقے سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شوہر آتا ہے تو ماں سے بات چل رہی ہے اور بہن سے بات چل رہی ہے اور فلاں سے بات چل رہی ہے، لگی ہیں اس کے اندر، بیچارہ آیا اپنے حساب سے جو کھانا گرم کیا، کھایا پیا اور جا کے سو گیا، یہ فری ہو کر کے بعد بھی جاتی۔ یہ ساری چیزیں نہ ہوں، اس سے زندگی آپ کی خراب ہوگی اور آپ نہیں جانتے۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، میاں بیوی دونوں اسے ذہن میں رکھیں، آپ نہیں جانتے، آپ ایک ایسی فوج تیار کر رہے ہیں، ایسی جنریشن تیار کر رہے ہیں کہ آپ کی اس عادتوں کو دیکھ کر انہی عادتوں والی جنریشن تیار ہو رہی ہے، اور بچیاں اور بچے زیادہ تر ماں کی عادتوں کو اپناتے ہیں، باپ کی عادتوں کو کم اپناتے ہیں۔ اٹیچمنٹ اگر آپ دیکھیں گے بچوں کا تو زیادہ ماں کی طرف ہوتا ہے، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، زیادہ تر اٹیچمنٹ ماں کی طرف ہوتا ہے، باپ کی طرف اٹیچمنٹ اتنا نہیں ہوتا۔ ماں کو جیسی عادتیں کرتے دیکھیں گے بچیوں کی عادتیں ویسی ہوں گی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پرفیکٹ کیا اور آپ کے بچوں نے آپ کو اس طریقے سے دیکھا تو اسی طریقے سے ان کا گروتھ ہوگا۔ تو آپ اپنی زندگی کو نہیں سنوار رہی ہیں بلکہ اپنی نسلوں کی زندگی کو سنوارتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور بہت اچھی ٹپ دے رہا ہوں میں اپنی بچیوں کو، شوہر کو انسٹرکشن مارننگ میں دے کر کے نکلے نا تو اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں، اگنور نہ کریں، محفوظ کر لیں کہ میرے شوہر نے کہا تھا یہ کپڑے کل کے یہ آئرن کر کے رکھنا، رات کو یہ بنانا، یہ انسٹرکشن کو سب کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، تاکہ شوہر جب گھر پر آئے نا تو وہ اپنے انسٹرکشن کو جب آپ کو فالو کرتے دیکھے نا تو دعا کرے اللہ ایسی بیوی سب کو عطا فرما۔ یہ نہیں کہ تجھے تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، تیری ضرورت یاد رہتی ہے، میری ضرورت یاد ہی نہیں رہتی۔ میں نے اس میں بہت اسٹڈی کی، یوں ہی نہیں کر رہا ہوں، میں نے بہت محنت کی اس کے پیچھے، اور بکھرتے ہوئے خاندان کو جن چھوٹی چھوٹی وجہوں سے میں نے دیکھا ہے ان ساری چیزوں کو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے۔ میں اب مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن چلیے سب شادی شدہ ہیں، بطور مذاق میں نے ابھی یہاں آنے سے پہلے میری مسز کو میں نے فون کیا اور میں نے کہا کہ مجھے بہت ہنسی آئی آج۔ تو انہوں نے کہا کیسے ہنسی آئی؟ میں نے کہا یار میری ڈائری کے اندر تم نے جو ہے ریسیپی لکھ رکھی ہے سب۔ تو میں کھولا ڈائری تو میں نے کہا مجھے جو ٹاپک تھا اس کے اندر میں نے جو سب لکھ کے رکھا تھا تو دیکھا تو اس میں کچھ ریسیپی لکھی ہوئی ہے، تو میں کیا آج جا کر اس پروگرام کے اندر ریسیپی سناؤں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نوٹ ڈاؤن کرنے کی بات، بیوی کو اپنے شوہر کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، نوٹ ڈاؤن کریں، اسے لکھیں اور شوہر کی ہر چیز کو فلفل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات بچیاں خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ معمولی سی بات پر سیدھا اپنی ماں کے گھر یا الگ گھر رہنے کی لینے کی بات کبھی بھی نہ کریں۔ یہاں کے فریڈم پر بچیاں سوچتی ہیں کہ مجھے تو گھر مل جائے گا، میں اپنی زندگی گزاروں گی۔ اچھی طرح سے ذہن کے اندر رکھو آپ کو گھر تو مل جائے گا، جسم کا سکون آپ کو نہیں مل سکتا۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر جلدی سے آپ نے اچھی طریقے سے سالو کر لیا تو آپ کی زندگی اچھی طریقے سے پرسکون گزرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے پیسے کو ضائع نہ کریں۔ میرے شوہر کی کمائی محنت کی ہے، اس میں اڑا دیا، اس میں اڑا دیا، یہ گفٹ دینا ہے، وہ گفٹ دینا ہے، ادھر دینا ہے، ادھر دینا ہے۔ پرائرٹی اپنے شوہر کو دیں، اس کے پیسے کی حفاظت کریں،
اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس کے بستر کی حفاظت کریں، اس کی غیر حاضری کے اندر اس کے پیسوں کو اس طرح سے اسپینڈ نہ کریں جس کی بنیاد پر وہ یہ سوچے کہ میری بیوی کو میری محنت کی قطعی طور پر کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک خاص چیز، جب کبھی شوہر پریشان ہو تو پریشانی کے اندر اس کو ہمت بندھائیں۔ یہ عورت کی طرف سے اتنا بڑا سپورٹ ہے جسے میں شریعت کی روشنی میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے امت کا غم دور ہو جاتا ہے، ان کا نام لو تو امت کا غم دور ہو جاتا ہے، انسان کا غم دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آپ بیتی بیان فرماتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں صبح کو نکلتا ہدایت کا چراغ لے کر، جواب میں لوگ پتھر برساتے، لفظوں کے تیر چلاتے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک سچے انسان کو جو انسان کا بھلا چاہ رہا ہو، اس کو جواب میں کوئی پتھر مار رہا ہو، برا بھلا کہہ رہا ہو، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں میں تھک کر چور ہو کر جب گھر پر آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے تھے۔ وہ رسول جن کا نام انسان کی سکون کا ذریعہ، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کا قرار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں کے اندر۔ تو بیوی کے جملوں کی وجہ سے شوہر کے اندر ایک ہمت بنتی ہے، ایک طاقت بنتی ہے، ایک قوت بنتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کو جو لوگ ناپسند ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ جملہ میرا ذہن میں رکھیں، پھر وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، ان کو گھر میں اگر ان کا آنا شوہر کو ناپسند ہے، ان کو گھر میں آنے نہ دیں، ورنہ آپ کی زندگی کو آنے والے آباد نہیں کریں گے، لیکن ان کے آنے سے آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے لوگ جن کا آنا شوہر کو گھر میں ناپسند ہو، ان کو گھر میں آنے سے بالکل روکیں۔ اسی طریقے سے شوہر کو نیکی میں مدد کریں، نیکی میں مدد کریں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وداؤٹ اسپاؤس کے سپورٹ کے آدمی کوئی نیکی کا کام جلدی سے انجام دے ہی نہیں سکتا۔ علی بھائی نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، مجھے اپنی لائف کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ایک جنرل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وداؤٹ سپورٹ کے نیکی کا کوئی کام قطعی طور پر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اور خواتین اسلام، ضرورت اس امر کی ہے کہ نیکی کے سلسلے میں شوہر کو اچھی طریقے سے سپورٹ کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی مسز کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اللہ اگر مجھے بس یہ واقعہ آ گیا تو میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ، حمیرہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو تو۔ یعنی آپ دیکھیے کتنا مارک کر رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو تو عرض کرتی ہیں حضور کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو کہتی ہو ابراہیم کے رب نے یہ کہا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ یعنی معمولی سی معمولی چیزوں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوتی، اور کسی بھی اعتبار سے بیوی ناراض ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے عورت کی بھی ذمہ داری ہے، اور کتنی بڑی بشارت ہے عورت کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عورت 5 وقتہ نماز پڑھے، روزے رکھے، حج و زکوٰۃ ادا کرے، اور اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، سرکار فرماتے اس کو قیامت میں کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تو چاہ داخل ہو جا۔
آپ اندازہ لگائیے شوہر کو راضی رکھنا عورت کے لیے کتنا ضروری ہے. اب کوئی عورت یہ نہ کہے دیکھو ہمارے اوپر اتنی بات آپ نے پہلے سن لیا کہ میں نے پہلے مردوں کی رسپانسبلٹی بتائی. میں بیلنس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کا شوہر آپ سے ناراض نہ ہو. یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی شوہر رات کو ناراض ہو کر بستر پر سوتا ہے, بیوی سے ناراض ہو کر بستر پر سویا, رات بھر فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بس اب آخری بات میں عرض کر دوں اور وہ یہ ہے کہ خوشحال اگر گھر چاہتے ہیں تو ہر وقت کی نماز تو اپنی جگہ پر, لیکن فجر کی نماز کے لیے بیوی شوہر کو اٹھائے اور شوہر بیوی کو اٹھائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا. نمبر 1, وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے اور دوسروں کو علم کی دعوت دے, اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. دوسرا, وہ شخص جب میرے 2 امتیوں کے درمیان اختلاف ہو تو جو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے, اے اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. اور تیسرا, وہ شخص جو شخص اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے اور جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے, اے اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھ دینا. تو ہر بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے, شوہر بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے. یہ ماحول کریٹ کریں, انشاءاللہ زندگی خوشگوار گزرے گی اور آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. آخر میں گفتگو ختم کرتے کرتے میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا, خبردار کس طرح سے سیریل میں کپل اپنی لائف گزارتے ہیں اور اسی طرح سے مووی میں کپل اپنی لائف گزارتے ہیں, اس کو دیکھنے کی بجائے حضور اپنی لائف اپنی اسپاؤس کے ساتھ کیسے گزارتے تھے اسے پڑھو, اور مولا علی خاتون جنت کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے تھے اسے پڑھو. زندگی میں کبھی خزاں آئے گا ہی نہیں, ہمیشہ بہار ہی بہار رہے گی اور پرسکون زندگی گزرے گی. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ اصل ہیں, اگر آپ پرفیکٹ رہے تو انشاءاللہ نسل بھی پرفیکٹ رہے گی اور پھر انشاءاللہ دین و سنیت کا کام بھی ہوتا رہے گا. ساتھ ہی ساتھ میں ایک واقعہ عرض کر دوں, یاد آ گیا ہے. تو ایک نئی شادی ایک بچی کی ہوئی تھی اور شادی کے بعد وہ جب سسرال گئی کھانا پکاتی تھی تو مسٹیک ہو ہی جاتی تھی کچھ نہ کچھ, اور روز گھر کے اندر پھر کچھ نہ کچھ کٹ 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 کٹ. تو کچھ دنوں کے بعد اس کا مجھے فون آیا, حضرت میری رہنمائی فرمائیں. میں کیا ہوا؟ بولے اس طریقے سے ہو رہا ہے, ایک دم زندگی تنگ محسوس ہو رہی ہے, میں 1000 کوشش کرتی ہوں لیکن کھانا صحیح طور پر بن نہیں پاتا, کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو ایک نسخہ عطا کیا. میں نے کہا بیٹی بس اتنا سا کرو, وضو کر کے نہ کھانا پکایا کرو اور درود شریف پڑھ کے کھانا بنایا کرو, انشاءاللہ کوئی خرابی اس کے اندر نہیں رہے گی. اس نے اس پر عمل کیا اور الحمدللہ اس کے بعد جو لوگ کھانے کے اندر نقص نکالتے تھے وہ تعریف کرتے نہیں تھکنے لگے. تو ضرورت ہے اس چیز کی, اور اس کی برکتیں کھانے کے ذریعے نسلوں میں, شوہر میں, سب میں منتقل ہوں گی انشاءاللہ, اور زندگی خوشگوار گزرے گی. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم سب کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آخر میں چونکہ تھوڑا سا سائیکولوجی آج کل پڑھ رہا ہوں کئی سالوں سے, تو اس وجہ سے یہ ایک چیز ہے کہ فیڈ بیک لے لیا کریں. تو آج کا پروگرام, آج کی گفتگو, آج کا یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا, اس کا فیڈ بیک بھی آپ دے دیجئے گا تاکہ اگر کچھ کریکشن کرنا ہو تو ہم اپنا کریکشن بھی کر سکیں, اور اگر اچھا لگا ہے تو مزید اس کو, جیسے آئی فون, پہلے آئی فون تھا پھر اس کے بعد آئی فون 15 نکل آیا نا, اپ گریڈ ہوا نا, تو پھر ہم بھی مزید کچھ اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.